بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز سامعین، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج آپ کا میزبان ایک نئے موضوع کے ساتھ، موضوع ہے محبت۔ محبت کیا ہے؟ محبت ایک جذبے کا نام ہے۔ جذبہ کون سا ہے؟ جذبے تو بہت سے ہوتے ہیں۔ تو انسان کے دل کے اندر جو ایک لطیف جذبہ کسی چیز، کسی بات، کسی شخص کو لے کر پیدا ہوتا ہے، اسے محبت کہتے ہیں۔ لیکن بدقسمتی سے ہمارے معاشرے میں محبت کا معنی بڑا تبدیل ہو چکا ہے۔ جب تک ہم محبت کے اصل روح تک نہیں پہنچیں گے، اس وقت تک ہم محبت کو سمجھ نہیں پائیں گے، ڈیفائن نہیں کر پائیں گے۔ دیکھیے، جو انسان بات کرتا ہے، بولتا ہے، اس نے وہ کہیں سے پڑھی ہوتی ہے، کہیں سے علم حاصل کیا ہوتا ہے، کہیں سے اس نے اخذ کیا ہوتا ہے، تو وہ چیزیں ہی میں بھی ڈیفائن کرتا ہوں جو میں نے بھی کہیں پڑھی ہوتی ہیں، کہیں سے اخذ کی ہوتی ہیں، کہیں سے لی ہوتی ہیں۔ تو اسی طرح انسان کا علم بڑھتا ہے۔ تو محبت کے اوپر میں بات کر رہا ہوں، جو محبت جذبہ ہے، اس جذبے کو ہمیں سمجھنے کے لیے محبت کی گہرائی میں جانا ہوگا۔ محبت کسی انسان سے بھی ہو سکتی ہے، جانور سے بھی ہو سکتی ہے، کسی عمارت سے بھی ہو سکتی ہے، کسی پودے سے بھی ہو سکتی ہے، پھول سے بھی ہو سکتی ہے، کسی موسم سے ہو سکتی ہے۔ ضروری تو نہیں ہے کہ محبت انسان اگر مرد ہے تو کسی لڑکی سے کر رہا ہے، اور لڑکی ہے تو کسی مرد سے کر رہی ہے، یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ ضروری ہے کہ محبت کو انسان اپنے دل کے اندر کے نہاں خانوں میں محسوس کرے۔ جیسے میں آپ کو ایک چھوٹی سی سٹوری ذہن میں آ گئی ہے، وہ سنا دیتا ہوں۔ ایک ڈاکٹر تھا، وہ بیٹھا ہے، صبح وہ 7:30 بجے آ جاتا ہے اپنے کلینک میں۔ وہ 7:30 بجے آ کے بیٹھ جاتا ہے اور آ کے اخبار دیکھتا ہے، لیکن وہ مریض دیکھنا 8:30 بجے شروع کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں 8 بجے 7:30 اس لیے آ جاتا ہوں، 7:45 کے اخبار پڑھ لوں، کوئی ریلیکس ہو جاؤ، اس کے بعد میں نے مسلسل مریض دیکھنے ہوتے ہیں۔ وہ شیشے سے اپنے کیبن کے باہر دیکھتا ہے کہ ایک بابا جی ہیں، اور بابا جی اس کے سٹاف سے الجھ رہے ہیں، اونچا اونچا بولنے کی آوازیں آ رہی ہیں۔ وہ جاتا ہے، وہ پوچھتا ہے کہ کیا ہوا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ جی بابا جی ٹانکے لگوا کے گئے تھے۔ وہ کہتے ہیں میں نے ابھی کھلوانے، ہم نے بتایا ہے کہ 8:30 سے پہلے ڈاکٹر صاحب نہیں کھولیں گے۔ اس نے کہا کہ میں ابھی کھلانا چاہتا ہوں، میرا کام رہ جائے گا، میرا بہت ضروری ایک کام ہے، میرا وہ کام رہ جائے گا۔ ڈاکٹر نے کہا میں 8:30 سے پہلے نہیں کرتا، میں اپنے لیے آتا ہوں 1 گھنٹہ پہلے۔ بزرگوں نے اس کی ٹھوڑی کو ہاتھ لگایا کہ مجھے ایسا کام ہے کہ جو اگر رک گیا تو میں بڑی مصیبت میں آ جاؤں گا، میں پھنس جاؤں گا۔ اور بزرگ کی عمر 80 سال کے قریب تھی، لیکن ان کے جذبات سے ایسے لگ رہا تھا کہ وہ کہیں بھاگ کے جانا چاہتے ہیں، کچھ کرنا چاہتا ہے۔ توہن و کرہن وہ ڈاکٹر لے گیا اندر۔ اس نے کہا بابا جی کیا آگ لگی ہوئی ہے جو آپ نے بجھانی ہے؟ اس نے کہا بیٹے میں نے ہاسپٹل جانا ہے، دوسرے ہاسپٹل جانا ہے۔ اس نے کہا دوسرے ہاسپٹل کیوں جانا ہے؟ اس نے کہا میری بیوی داخل ہے وہاں پر، میں نے اس کے لیے جانا ہے ہاسپٹل میں۔ اس نے کہا اس سے کیا ہوا ہے؟ اس نے کہا وہ کب سے داخل ہے؟ اس نے کہا 5 سال سے داخل ہے۔ اس نے کہا 5 سال سے داخل ہے؟ اس نے کہا ہاں جی، کیا ہوا ہے اسے؟ اس نے کہا وہ ذہنی مریضہ بن گئی ہے، وہ تو اس نے کہا اچھا، تو وہاں پہ علاج ہو رہا ہے؟ اس نے کہا ہاں، آپ نے کیا کرنا ہے؟ اس نے کہا میں اس کو 8 بجے ناشتہ کراتا ہوں روزانہ، آندھی ہو، طوفان ہو، کچھ بھی ہو، بارش ہو، میں نے اس کو 8 بجے ناشتہ کرانا ہے۔ اس نے کہا کیا اگر تھوڑا بہت اپ ڈاؤن ہو جائے؟ اس نے کہا نہیں، اپ ڈاؤن کیوں ہو، میں نے یہ ڈیوٹی پوری ہر حال میں نبھانی ہے۔ انہوں نے کہا آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ ساتھ ساتھ وہ ٹانکے کھول رہے ہیں اور ساتھ ساتھ بابا جی سے اس کی وجوہات معلوم کر رہا ہے کہ کیا ہے۔ تو بزرگ کہنے لگے کہ دیکھو میری شادی کو 40 سال ہو گئے، 35 سال میری بیوی نے مجھے روزانہ صبح 8 بجے ناشتہ دیا ہے، بغیر کسی رکاوٹ کے، چاہے اس کو طوفان آ جائے، چاہے کوئی آندھی آ جائے، چاہے بارش ہو، چاہے وہ بیمار ہو، چاہے وہ صحت مند ہو، جو بھی ہو، اس نے وہ ناشتہ مجھے 8 بجے پورے دیا ہے۔ اب وہ بیمار ہے، تو جب سے وہ بیمار ہوئی ہے میں اسے 8 بجے، میں نے یہ ڈیوٹی اب میں نے لے لی ہے، میں اسے 8 بجے وہ ناشتہ پہنچاتا ہوں، دے کر آتا ہوں، میں اور وہ مل کے ناشتہ کرتا ہے۔ اس نے ڈاکٹر نے کہا اسے مرض کیا ہے؟ اس نے کہا اس کو ذہنی مرض ہے، وہ کسی کو پہچانتی نہیں ہے۔ اس نے کہا جب وہ پہچانتی کسی نہیں ہے تو آپ میں اور وارڈ بوائے میں کیا فرق ہے؟ وارڈ بوائے اس کو ناشتہ دے سکتا ہے 8 بجے۔ اس نے کہا نہیں، یہ میری ڈیوٹی ہے، میں اس کے ساتھ جا کے بناتا ہوں، اس کے ساتھ ناشتہ کرتا ہوں، اسے دیتا ہوں۔ اس نے کہا جب وہ آپ کو پہچانتی نہیں ہے
بابا جی کہنے لگے میں تو اسے پہچانتا ہوں نا، وہ مجھے نہیں پہچانتی تو۔ یہ ہے محبت، یہ ہے انسان کا جذبہ۔ وہ ڈاکٹر کہنے لگا کہ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور میں نے کہا بابا جی آپ، اس نے کہا میں 5 سال ہو گئے ہیں میں نے اس کے اندر کوتاہی نہیں کی کہ 8 بجے سے لیٹ پہنچوں۔ ٹیکسی باہر کھڑی تھی، بابا جی چلے گئے اس میں بیٹھ کے، اور ڈاکٹر سوچنے لگا کہ اس کو محبت کہتے ہیں، یہ ہوتی ہے محبت۔ تو محبت ایک جذبے کا نام ہے، وہ جذبہ جو انسان کے دل میں، اس کے نہا خانوں میں چھپا ہوتا ہے، جو اپنے محبوب کی اچھائی کو، برائی کو، کسی چیز کو نہیں دیکھ رہا ہوتا، وہ صرف محبت کیا جاتا ہے۔ وہ پھل سے بھی ہو سکتی ہے، وہ پھول سے بھی ہو سکتی ہے، وہ انسان سے بھی ہو سکتی ہے۔ یہ پاکیزہ جذبہ ہے، اس جذبے کے اندر ملاوٹ نہیں کرنی چاہیے، اس جذبے کے اندر ہمیں اپنے آپ کو ڈھالنا ہے، تو ہی محبت ہے۔ اور محبت وہ ہوتی ہے جو کسی مطلب، کسی مفاد کے بغیر آپ کو سکون نہ آنے دے اپنے دل کے اندر، جب تک آپ اپنے محب کے لیے وہ اچھا نہ سوچیں، وہ اس کے لیے کچھ کریں نہیں، جو آپ اس کی ذات کے لیے نہ کریں۔ آپ کو اس میں قربانی دینی پڑتی ہے۔ محبت حوث کا نام نہیں ہے۔ اگر لوگ اس کو حوث سمجھتے ہیں، حوث کو محبت سمجھتے ہیں، تو وہ غلط ہے۔ محبت اس جذبے کا نام ہے جو دل کے نہا خانوں سے اٹھتا ہے، اور وہ جذبہ بہت پاکیزہ ہوتا ہے، بہت محترم ہوتا ہے۔ اس کو سنبھال کے رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے، اسے انسان کو کہنے کے لیے، اس کو زبان پر لانے کے لیے بھی باوضو ہونے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہم جب بھی کسی سے محبت کریں تو محبت دل میں اگر آئے اور وہ دل گواہی دے کہ ہم نے اس سے محبت کی ہے، تو آپ کو اس کی محبت میں خود کو ڈھالنا پڑے گا۔ یہ ہے محبت۔ خدا کے لیے میں آپ کی نسلوں سے، آج کی نسلوں سے، نئی نسل سے یہ درخواست کروں گا کہ حوث کو محبت نہ سمجھے، قربت کو محبت نہ سمجھیں، دوری کو محبت نہ سمجھیں۔ محبت ایک جذبہ ہے، اس جذبے کو قائم رہنے دیں، اور وہی جذبہ وہ پاکیزگی کے معنوں میں آتا ہے۔ محبت بے وضو نہیں ہوتی، محبت با وضو ہو کر ہوتی ہے۔ تو آپ تمام سے التماس ہے کہ محبتیں بانٹنا سیکھیں، محبتوں کے اندر رہنا سیکھیں، محبتوں کو قائم کریں۔ محبتوں کے بغیر یہ معاشرہ قائم نہیں رہ سکتا۔ اس معاشرے کو قائم رکھنے کے لیے محبت کے جذبے کو پروان چڑھانا ضروری ہے، اور محبت معاشرے سے ہوتی ہے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ میری درخواست ہے کہ میرے اس چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، اور میرا حوصلہ افزائی کریں، تو انشاءاللہ ہم گفتگو کے سلسلوں کو جاری رکھیں گے، اور کوشش کریں گے کہ جو آج کے معاشرے کے، آج کے ماحول کے اندر جو ہو رہا ہے، اس کو ہم زیر بحث لایا کریں۔